یہ انسانوں میں ظلم اور شرک کی عادت شروع سے ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ بخود دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے منع کیا ہے، حضرت آدم سے لے کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ شگون بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور رسولوں کی پیروی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی ہمیں وہ مطلب عقل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو اور آزمائشوں سے ہمیں تب بچائے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حق بات کو مانیں گے اور اختیار کریں گے، تو ہم خود ہی انعام و اکرام کی بارشوں سے منور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اقتدار ان لوگوں کو دیتا ہے جو وہ شرپسند نہ ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں۔ لیکن انسان خود اپنے آپ کا دشمن ہے، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور زمین میں اقتدار چاہتا ہے۔ اقتدار بھی تو شرک کے ساتھ ایک آزمائش ہے، اور اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا جو صرف تکلیف ہی تکلیف ہوں گے، اور وہ ہے قبر کی رات اور نزاع کی گھڑیاں، جب رخصتی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھلائی کے لیے قرآن پاک کو بھیجا اور بار بار قوموں کے احوال ہمیں بتا دیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ظلم سے بچیں اور تکبر سے باز آ جائیں، اور جس میں وہ قومیں مبتلا تھیں کہ ہم ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ بچا کے رکھیں۔ یہ جو غلوں میں فروانی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اور اپنے پیغمبر کے نقش قدم پہ جو لوگ چلتے ہیں، اور جو قحط سالیاں آتی ہیں، پیداوار میں کمی ہوتی ہیں اور محنت کا ثمر نہیں ملتا اور بدحالی ہی بدحالی ہوتی ہیں، تو یہ ہے کہ لوگ قبر پہ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے وہ بہت سارے شروں میں مبتلا ہوتے ہیں، خوشحالی سے بہت دور کیے جاتے ہیں، اور ان کو اپنے اعمال اور شرک کی وجہ سے بہت کچھ تکالیف پہنچتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، تو ہمیں ان کا پیروکار ہونا چاہیے۔ اور ایک تو بدشگونی ہم لوگ کرتے ہیں، جو بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے، اور یہ بھی کفر اور انکار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بلی ادھر سے گزر گئی، کوا بیٹھ گیا، کنگھی گر گئی، مہمان آنے والے ہیں، تو یہ سارے غرق ہونے والی باتیں ہیں، اور اکثر لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بیشتر حصے اس طرح ہے کہ ہمارے رزق کو تو یا وہ علماء جو دین سے بے بہرے ہیں اور اپنے دکان چمکانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں غموں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہمارے انسانوں کے دماغ کو ان کی بات گن کی طرح لگتی ہیں، اور گھن بھی ان میں آ جاتی ہیں، اور پھر کثرت سے پریشانیوں کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اور اسی چیزوں نے مسلمانوں کو کوکھلا کیا ہے، اور مسلمانوں کو آرام اور سکون والی زندگی سے محروم کیا ہے۔ جو رنگ برنگ بیماریاں ہمارے انسان روز بروز نئی نئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کا کہ ہم کچھ وقفے کے بعد نئے بدعات زندگی میں لاتے ہیں، کچھ وقفوں کے بعد نئے طریقے زندگیوں میں لاتے ہیں، اور اپنے آپ سے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔
ایسے بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں زنجیر بنا کے رکھے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے محروم کیا ہے، اور زنجیروں کے قبر کی رات میں سجین میں جائیں گے زنجیروں کے ذریعے سے۔ ایمان لانے کے لیے خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ آباء و اجداد کا دین نہیں ہے۔ اگر آباء و اجداد کے طریقوں پہ چلیں گے تو یہ اپنے آپ پہ خود ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہم کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور ہم زمین پہ بہت کمزور ہیں، اور اللہ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تو عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ اور یہی جاہلیت ہے جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں برکتوں سے نوازا ہے، تو اسی بدعت اور شرک کی وجہ سے ہم ان برکتوں سے محروم ہیں، ورنہ زمین تو اطمینان سے اور نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اور زمین کے حصے اللہ تعالیٰ نے زمین کے حصوں میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن ان کے لیے جو اپنے پیغمبر کی پیروی کرے اور شرک سے اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ورنہ فرعون کی قوم میں جو فیکٹریاں اور کارخانے تھے اور اونچی اونچی عمارت تھے اور وہ تعمیر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درہم برہم کر دیا، اور سب کچھ اقتدار جو تھا حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کیا۔ ہماری آیات ہے آیت نمبر 83۔ فما تو نہ آمنا ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قومہ مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے علی خوف کی بنا پر من فرعون سے وملائہم اور اس کے سرداروں سے ان یفتینہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، وَإِنَّ اور بے شک فرعون لعال البتہ بڑا سرکش تھا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک لمن المسرفین اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم ایمان لائے تم، باللہ اللہ پر، فعلیہ تو اسی پر، توکلوا تم سب بھروسہ کرو، تم سب توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر ہو تم مسلمان۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، علی اللہ اللہ پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، ایمانداروں نے کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنانا ہم کو، فتنۃ لقوم الظالمین فتنہ ظالم قوموں کے لیے، ونجنا اور نجات دینا ہم کو، برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین۔ آیت نمبر 85 اور 86 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے ذلت اور رسوائی کے شکار تھے، اور حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد بھی اسی میں کمی کوئی بھی نہیں آئی، اس سے وہ سخت پریشان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں تھے،
تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ امید ہے کہ میرا رب جلد ہی تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ حضرت موسیٰ نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرمانبردار ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو، اس لیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ عبادت خانوں سے بھی ڈرتے تھے، تو پھر چھپ چھپ کے صرف گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں بھی مانگی، اور یقیناً اہل ایمان کے لیے ایک یہ دعا جو ہے بہت بڑا ہتھیار ہے اور سہارا ہے۔ آیت نمبر 87، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کے، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کے ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوّأ، کہ تم ٹھکانہ بناؤ، جگہ تیار کرو، لِقَوْمِکُمْ، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ، مصر میں، بُیُوتًا، وَاجْعَلُوا، کچھ گھروں کو، اور بنا لو، بُیُوتَکُمْ، اپنے گھروں کو، قِبْلَةً، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، مرکز قبلہ بناؤ اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جس نے مجھ پہ توکل کیا تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں، یعنی مسجدوں کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجدوں کے اور عبادت خانوں کے عمارات ذرا اور گھروں سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مختلف قسم کے نہ کرو، بس اپنے گھروں میں ٹھکانہ بنا دو، مسجدیں بنا لو، اور ان کا رخ جو ہے وہ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ تمہیں عبادت کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہ رہے، جہاں تمہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اپنے، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، اتیتا، دیا تو نے، فرعون کو، وملأہ، اس کے سرداروں کو، زینتا واموالا، زینت کا سامان اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا، تاکہ وہ بھٹکائے، عن سبیلک، تیرے رستے سے، ربنا اطمس، اے ہمارے رب، مٹا دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد، اور سخت کر دے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان نہ لائے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یروا العذاب، کہ وہ دیکھ لے عذاب کو، عذاب العلیم، دردناک عذاب۔ قال، قد، فرمایا، تحقیق، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعواتکما، تم دونوں کی پکار، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، بس ثابت قدم رہو، ولا، اور نہ، تتبعانی، تم ہرگز پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے رستے کی،
اور نہ تم ہرگز پیروی کرنا ان لوگوں کے رستے کی، سبیل الذین، ان لوگوں کے رستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست اور نابود کر دینا اور ان کے دلوں کو سخت کر دینا، سو یہ ایمان نہ لانے پائے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم ہو اور ان کی راہ پہ نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ ہر طرح سے تمام حجت کے بعد، یعنی پیغمبروں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہیں کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے، تو پھر آخر چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس کے قوم کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور اللہ کی مشیت ہی سے پیغمبر کے زبان پہ بد دعا جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت سورہ نوح کی آیات 26 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب، زمین پر ایک کافر کو بھی بسر نہ رہنے دے، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو باقی چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور خود ان سے پیدا ہونے والی نسلیں کافر فجار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا چاہیے۔ ظاہر ہو جائے کوئی تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہیں، اور لیکن ہم اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ فرماتے کہ ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے۔ یہ خالص اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے خالص میری مشیت پر موقوف ہے۔ فرعون کی قوم ہلاک کی گئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا، جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور تبلیغ اور دعوت بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جہد جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے جاری اور ساری رکھا۔ جو لوگ اللہ کی سنت اور اس کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتے ہیں کہ ان کی طرح مت ہونا، بلکہ مومن کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے اور صبر کرے۔ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر، یعنی کچھ دیر کے بعد اپنا وعدہ ضرور پورا فرماتا ہے، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ہے اور مومنوں کے لیے ہی سمندروں کو پاڑ کے خشک رستہ بناتا ہے۔ وجوزنا اور 90 کا ہے، اور وجوزنا اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، للبحر سمندر سے، فاتبعوہم پھر پیچھا کیا ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوا اور ضد کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ ان کے لشکروں نے موسیٰ کا پیچھا کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق حتیٰ اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق ہونے نے، قال بولا آمنت
میں ایمان لے آیا انہو بے شک لا الہ نہیں کوئی الہ الا الذی مگر وہی ہستی آمنت ایمان لائے بھی اس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل وانا من المسلمین اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں الآن کیا اب وقد حالانکہ تحقیق تو نے نافرمانی کی قبل اس سے پہلے وکنت اور تھا تو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے تو تم اقتدار کے نشے میں تھے، سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں کے ساتھ تم ملا تھا اور داخل تھا۔ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا اس وقت نافرمانی اور فساد انگیزیوں میں تو بڑھ چڑھ کے تم مبتلا تھے۔ فَالْيَوْمَ تو آج نُنَجِّيكَ ہم بچا لیں گے تجھ کو بِبَدَنِكَ تیرے بدن کے ساتھ لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے لمن واسطے ان کے جو خلفک تیرے پیچھے ہیں آیاتن ایک نشانی وَإِنَّ اور بے شک کثیرا من الناس بہت سے لوگوں میں سے عن آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون البتہ غافل ہے۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ یعنی فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس نے اس کی لاش کو باخر خشکی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور بھی ہے کہ آج بھی یہ فرعون کا لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے، اور اس کے ناخنوں کے کاٹنے کے لیے اس کے لاش پہ چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو چوہے اس کے ناخنوں کو کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبے کا موقع بھی دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کے منظر دکھا رہے ہیں کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کے پاس اولاد نہیں تھی وہ آیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ یا مال میں برکت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا کہ میرے فصلوں کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتی ہے میری فصلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ اپنے تینوں بندوں کو اس طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہر انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ بہت کم وقت ہے، ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں سے عذابوں کو پھر تب دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو پسند کرتا ہے، اور اگر ہمارے حالات جو ہمارے سامنے ہیں تو یہ صرف ہماری سرکشی کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کریں
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور چاروں طرف ہریالی ہریالی اور خوشی خوشی ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔